یہاں پر دو علتیں بیان کی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان کے معیار پر کیوں کامل نہیں اترتے، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے نشانیاں اور آیات تمہیں دکھائی ہیں نا۔ ایک بنیاد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی دو باتیں ارشاد فرمایا کہ بالکل بے عینی وہی لفظ ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ تم جانتے ہو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم نے کوئی چیز بھی اپنے پاس سے تھوڑی خرچ کرنی ہے، اپنے گھر سے لا کے تھوڑی کچھ خرچ کرنی ہے، مال ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم نے دیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، اور اگر غلط خرچ کرو گے تو شام کو حساب ہوگا اور اس پہ گرفت ہوگی، اور صحیح خرچ کرو گے تو ہم نے تو کہا ہے خرچ کرو۔ ایک تو یہ کہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے دیا، اور دوسرے یہ کہ جتنے اعمال تم کرتے ہو نا نیکی کے، سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کبھی بھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کرنا دو کام کر کے، ایک احسان جتلا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کیا پھر اسے گن بھی دیا، اچھا تم میرے منہ آتی ہو، تمہیں پتہ ہے فلاں وقت میں تمہارے خاندان پہ کیا تھا اور میں نے کیسے خرچ کیا تھا، اچھا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے، اللہ کہتا ہے مت احسان جتاؤ، وہ تمہارا مال نہیں تھا، وہ ہمارا تھا، ہم نے اس وقت مناسب یہی تھا کہ تمہیں بھیجتے اور کہتے اس کے گھر یہ چیز دے آؤ، اس پہ خرچ کر دو، تم نے یا تو مال اپنے پاس سے خرچ کیا ہوتا نا تو کسی پہ احسان دھرتے، کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارا مال۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اہل السنہ نے بحث کی ہے سورہ بقرہ کی آیت پہ کہ کیا نیکیاں ضائع ہو جاتی، اور پھر انہوں نے اپنے عقیدے کی بات یہ لکھی ہے کہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیاں گناہ کو ضائع نہیں کرتی۔ پھر اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو اس قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیوں کو گناہ ضائع کر دیتے، تو تم کیسے یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ پھر اس پہ مفسرین نے آگے چل کے لکھا ہے کہ اصل میں یہاں سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو اللہ قبول فرما چکے، اور اس کے باوجود انسانوں کو تکلیف دینا ایسا ہے کہ وہ نیکیاں نہ جو اللہ نے قبول نہیں کی اور ابھی تک معلق ہیں، اور تم انسانوں کو تکلیف دے کر ان نیکیوں کو درمیان میں ہی ضائع کر دیتے ہو۔ ایک نیکی وہ ہے جو اللہ قبول کر چکے، وہ تو ضائع ہوتی نہیں، اور ایک نیکی وہ ہے جس پہ ابھی تک یہ علامت لگی ہوئی ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نیکی اس لیے نہیں قبول کی جا سکتی کہ اس سے 10 سال بعد لوگوں کو تانے دے دے کر اس کو برباد کر دینا ہے، تو نیکی اصل میں نیکی نہیں تھی، وہاں تو نیکیاں وہ ہیں جو اللہ قبول کر چکا، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ آئندہ اس نیکی پہ تج اور زوال آئے گی۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جتنے کام کرتے ہو نا ہم سب دیکھ رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، کون ہے جو تم پہ خرچ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ اس خرچ کرنے میں مکہ سے پہلے اور مکہ کے بعد عجیب بات دیکھو، سب سے اول نمبر پہ جو آدمی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سعد، طلحہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سب سے زیادہ مال گھر میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرچ کیا، ام المومنین کے مال کا آپ نے خود ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں، اور کہا کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تو فرمایا عائشہ کبھی بھی مجھے
اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کے بارے میں مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، میں گھر جاتا تھا مجھے کہتی تھی آپ سچے ہیں، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور میری وجہ تسکین اور سکون کا مرکز عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور یہ کہ تم دیکھو لوگ اپنا مال چھپا کے مجھ سے رکھتے تھے اور یہ میری بیوی مجھ پر خرچ کرتی تھی، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اور میری اولاد بھی تو پھر اسی میں سے ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یعنی آپ غور کریں قرآن کی اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس اکیلے شخص پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ اس شخص پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کا اس شخص پہ مالی معاملات میں کوئی احسان نہیں ہے ابو بکر پہ کہ ابو بکر آپ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ میرا بندہ تو آپ پہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے دلیل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علی رضی اللہ عنہ پہ افضل ہونے کی۔ اللہ نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا احسان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی بات کی تھی تو اللہ نے فرمایا کوئی آپ کا احسان اس پہ، اگر ہدایت کا احسان ہے آپ کی وجہ سے ابوبکر جنت میں جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسلام ملا ہے تو سب کو ہی ملا ہے، پھر تو سب برابر ہیں، ساری امت ہی برابر ہے اس معاملے میں۔ پیسے کا کوئی احسان آپ کا ابوبکر پہ نہیں ہے۔ لِأَحَدٍ کا قرآن نے استعمال کیا لفظ، یعنی کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں پایا جاتا جس نے پیسے کے معاملے میں ابوبکر پہ احسان کیا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کہتا ہے آپ کا کوئی احسان نہیں ہے دولت کے معاملے میں ابوبکر پہ، بلکہ ابوبکر کا احسان ہے آپ پہ، اور وہ بھی کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے پروردگار کو خوش رکھنا چاہتا ہے، خوشی اس کی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ مِن قَرِيبٍ، ابوبکر ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے، کہاں وہ جو ادھر خرچ کر رہا ہے اور کہاں جس پہ یہ خرچ کر رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے احدن کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کا مالی معاملات میں ابوبکر پہ احسان ہو، اگر اس کا کچھ احسان ہے کسی پہ تو آپ پہ ہے، اور آپ اس سے اتنا مال خرچ کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کرنے والے تھے کہ فرماتے تھے تجارت سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8000 درہم تھے، اور جس رات ہجرت کی ہے کچھ ضروری چیزیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے چل پڑے، غلام چھوڑا، بن بھی معیط کو چھوڑا، فلاں کو، اور کچھ مالی معاملات اور ہیرے جواہرات کی چیزیں کہاں تھی، جتنا نقد پیسہ تھا سب لے کے ساتھ چل پڑے کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ سکتا ہے۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو تھے ان کو فکر ہوئی، انہوں نے صبح اٹھ کے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ پوتیوں نے بتایا کہ ابا تو اس طرح ہجرت کر گئے ہیں، تو اس سے کہا وہ کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں یا نہیں گئے؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں نے ایک پوٹلی میں کچھ پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں باندھ دی یا پیالے میں رکھ دی، اور دادا نابینا تھے ان کو دی، میں نے کہا وہ رضی اللہ عنہ یہ چھوڑ گئے، تو انہوں نے چھوا اور کہنے لگے اچھا چلو کچھ ہیرے جواہرات کچھ چھوڑ گیا، بس ٹھیک کیا، ورنہ کیش تو وہ ساتھ لے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتبار تھا ان کے مال کا کہ جو آدمی آتا تھا مالی معاملات میں فرماتے تھے ابوبکر کے پاس چلے جاؤ، اس سے لے لو، اس کو کہہ دو۔ ایک عورت آئی، اس سے کہا کچھ مال چاہیے، فرمایا ابوبکر سے لے لو۔ اس سے کہا اگر میں آؤں بھی لینے کے لیے پھر تو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر، فرمایا اچھا پھر آئندہ، اس سے کہا نہیں اگر آپ آئندہ نہ ہوئے تو فرمایا اچھا پھر ابوبکر سے لے لینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالی ہے، انہوں نے جو اعلانات پہلے دن کیا ان میں سے ایک اعلان نے یہ بھی کیا، انہوں نے کہا کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینا ہو تو میرے پاس آ جائے۔ یہ خاتون پہنچ گئیں، سارا مال سامنے رکھ دیا، میں لے لو۔
جتنا چاہیے لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کا ڈھیر رکھ دیا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آیا, کہا جابر کیا بات ہے؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا, قرض کی شکایت کی تھی, تو مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے پاس سونا آئے گا تو میں تمہیں دوں گا. سونے کا ڈھیر لگ گیا. فرمایا لو جابر. جابر رضی اللہ عنہ نے ایک لب اٹھائی, پھر دوسری اٹھائی, پھر اٹھ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا پتا قرض زیادہ اور لے لو. ان کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا. 2 مرتبہ اشارہ فرمایا تھا, میں بس 2 ہی مرتبہ دوں گا, زیادہ. کیا امانت داری ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی ہے کہ انہوں نے 2 لب کا کہا تھا, بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے کام کیا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیسے نے کام کیا. اللہ کہتا ہے جو کچھ کرتے ہو ہم سب دیکھتے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اچھا بھائی تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے نا. خرچ کرنا ایک تو ہے جو شریعت نے فرض قرار دیا ہے. اب مسلمان اس حالت میں ہے کہ غنیمت ہے وہ بھی خرچ کر دیں. اللہ نے ضروری قرار دیے ہیں صدقات واجبات, زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا ہے, عشر کو ضروری قرار دیا ہے, فطرانے کو ضروری قرار دیا ہے, قربانی کو ضروری قرار دیا ہے. غنیمت ہے کہ مسلمان اب اتنا بھی خرچ کر دیں, وگرنہ زکوٰۃ نہیں دیتے, قربانی نہیں کرتے. قربانی پھر بھی زیادہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ نام نمود, کہیں گوشت آیا, کہیں بھیجا, کوئی گھر میں بچوں کا فنکشن ہو گیا, تقریب ہو گئی. وگرنہ جتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس, اس سرمایہ کی پوری زکوٰۃ اگر نکلنے لگے اور اس کو کوئی تنظیم کے ساتھ خرچ کرنے لگے تو غربت میں بڑی حد تک کمی واقع ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے اس معاملے میں تھے کہ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے, حرمین شریفین میں بارش نہیں ہوئی تھی. بات یہاں سے شروع ہوتی, تو لوگ آہستہ آہستہ مرکز کی طرف آنے لگے کہ بارش نہیں ہوئی. اس لیے یہ عام الرمادہ کہلاتا ہے, وہ سال جس میں مٹی اڑتی رہی, راکھ اڑتی رہی, ریت اڑتی رہی, فصلیں تھیں نہیں, آندھی چلتی تھی تو ریت ہی ریت, مٹی میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندازہ کر لیا کہ بارش ہو نہیں رہی, اور حرمین شریفین اور اس کے قرب و جوار میں جتنے گاؤں دیہات اور علاقے ہیں سب میں قحط کی صورتحال بنتی جا رہی ہے. ان کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا آزمائشی مرحلہ تھا. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر جاتے تھے, مین روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے جائزہ لیں, اور جانور آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چاٹتے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جانور بھی کہتے تھے کہ امیر المومنین قحط پڑ گیا, کھانے کو نہیں مل رہا. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغے سے کام لے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. جس مملکت میں انصاف اور جس مملکت میں بادشاہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے, جانور بھی اپنی فریاد بادشاہ کے وقت کے پاس لے کے جاتے ہیں. 36 سیر تولے کی زنجیر بنوائی جہانگیر بادشاہ نے, تو اس کے جہانگیری آپ پڑھیے, بہت بہت اچھی کتاب, بہت دلچسپ کتاب. بابر کی ڈائری اپنی, وہ بھی بہت اچھی ہے. جہانگیر نے بھی اپنی ڈائری کی. جہانگیر کو بڑی دلچسپی ہے جانوروں سے, شکاریات کا ماہر ہے, بہت چیزیں لکھتا ہے اس میں. جہانگیر نے لکھا ہے اتنی لمبی زنجیر کہ اس کا ایک سرا گھنٹی کا میرے بیڈ کے ساتھ ہے, سونے کے کمرے میں, اور ایک سرا باہر لگا دیا ہے مین شاہراہ پہ. کسی کو انصاف چاہیے ہو آپ اس زنجیر کو ہلائے. اور کہتا ہے میرے عہد میں اتنا عدل ہے کہ آدھی رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا تو وہ سونے کی گھنٹیاں بجنے لگی. میں اٹھ کے دالان میں آیا, محل کے چھجے میں, اور اوپر سے دیکھا تو ایک گھوڑا کھڑا ہے, اسے ہلا رہا ہے, اور جتنے نوکر تھے سب جاگے. میں نے کہ اس گھوڑے کو پکڑ لاؤ, گھوڑے کو لے کے آئے, میں نے کسی کھانا کھلاؤ.
بہت کھانا اس نے کھایا، میں دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا اس گھوڑے کو رکھو اور تحقیق کرو یہ کس کا گھوڑا ہے، محل کے قریب ہی آخر کہیں رہتے ہوں گے، کسی بستی سے آ گیا ہوگا، اور میں سو گیا۔ اگلے دن اٹھا، اس کے مالکان کو بلایا اور میں نے کہا کھانا نہیں دیتے ہو، اس نے آ کے شکایت کی ہے تمہاری۔ تو جو دھوبی جن کا گھوڑا تھا انہوں نے اقرار کیا کہ کچھ دن سے کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے نہیں دے سکے۔ اس نے کہا یہ دیکھو اس سے رات آ کے شکایت کی اور گھنٹی بجائی ہے، تو میں نے اسے کھانا کھلایا ہے، اسے لے جاؤ اور اس کی خدمت۔ یوں ہوتا ہے انصاف جب قائم ہوتا ہے نا معاشرے میں، تو پھر جانوروں کی بھی ہمت پڑتی ہے کہ بادشاہ کو خدا کی گرفت سے بچائیں، عذاب سے بچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ چاٹتے تھے آ کے جنگل کے جانور، یہ علامت تھی کہ حضرت کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور سرکاری چراگاہ جو تھی اس میں آ کے اس کے 12 دروازے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ رکھا تھا فوج سے کہ جس محاذ پہ گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے نا، 50,000 گھوڑے ہر وقت میرے پاس کھڑے ہیں تیار، جب چاہو میں بھیجوں۔ 50,000 گھوڑوں کے لیے وہ اتنی لمبی چراگاہ تھی۔ اسلم کو بلایا جو ہیڈ تھا وہاں، اور اسے کہا اس چراگاہ کے سارے دروازے کھول، اور مدینہ منورہ میں جس کے حرمین شریفین سے اونٹ آئیں جانور آئیں چرنے دینا، البتہ پابندی لگاؤ کہ عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں کے جانور نہیں آئیں۔ فرمایا تم جانتے ہو اسلم، اس شہر میں ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جن کی کل متاع حیات ایک اونٹ یا اونٹنی ہے، اور وہ اس پہ پانی ڈھونے کا کام کرتے ہیں، اور اس کا اونٹ مر گیا اور اونٹنی مر گئی تو مجھ پہ بوجھ آ جائے گا، اس لیے چرنے دو انہیں۔ اور عثمان اور عبد الرحمن اگر یہ کہیں کہ میں نے ظلم کیا ہے تو انہیں کہنا کہ اس سال تمہاری کھجور کی فصلیں آئی بھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اور تمہاری کھجوریں ساری تازہ بتازہ اتار کے جانوروں کو کھلا دو اور بچا لو اپنے جانوروں کو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریبوں کو فرق پڑ جائے گا، اس لیے ان کے جانوروں پہ پابندی، دونوں کے جانوروں پہ پابندی لگی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قحط کو دور کرنے کے لیے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مصر خط لکھا اور لکھا کہ گندم چیزیں بھجواؤ، یہاں کھانے کو کچھ نہیں رہا، اور امیر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ حضرت اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں، اتنے لدے ہوئے ہیں اناج کے ساتھ کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا آپ کے پاس، اور آخری ابھی مصر سے نہیں نکلا ہو، میں اتنا کچھ آپ کے لیے بھیجوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز بھی پڑھائی۔ بلال مزنی ملنے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کم تھی، اور بلال نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا قبر مبارک پہ، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر میں سو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی امت کی خبر لیجئے، قحط سے لوگ مر جائیں گے، تو مجھ سے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اسے کہو عقل سے کام لے۔ تو جب یہ سنایا انہوں نے تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے تو نے جتنی مجھے عقل دی ہے میں اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے کہو بارش ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز پڑھوائی، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ پبلک کو اگر کچھ ہو گیا نا تو اللہ کو کیا جواب دینا۔ زیتون کا تیل اور روٹی لا کے رکھی گئی، بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری ساری رعایا کو زیتون کا تیل ملنے لگا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت یہ تو آپ کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ ہم پریشان ہیں کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ اتنے دبلے ہو گئے ہیں، اتنے پتلے ہو گئے ہیں، اور آپ کا سفید چہرہ رنگت اس کی تبدیل ہو گئی ہے، تو آرام سے زیتون اٹھا کے الگ کر دیا۔ فرمایا جب میری رعایا کے ایک ایک فرد کو زیتون میسر ہوگا اس دن کھاؤں گا، اور اگر میں نے کھا لیا تو مجھے ان کا احساس کب رہے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے ذمے ایک طرح سے تھا کہ انصاف کرنا ہے، سب کو کھلانا ہے، اور وہ قحط جو پڑا ہے تو لوگ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور قوم المومنین بارش کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اس شہر میں
سب سے بارش اللہ کی رحمت ہے، اور سب سے زیادہ رحمت اگر کہیں آ سکتی ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاؤ، اور قبر میری اس فرمایا جاؤ لے آؤ مزدوروں کو اور اس چھت کو ہٹا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ رہے، یہاں پہ بارش برسے، خدا کی رحمت آئی۔ اب بھی روضہ مبارک کے گنبد دیکھیں نا، اس میں ایک دروازہ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، عثمانیوں نے یہ دروازہ لگایا تھا، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو عثمانی اس دروازے کو کھول دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسی روایت پہ عمل کرنے کے لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیگیں پکوائیں اور ڈھیروں کے حساب سے روٹیاں پکوائیں اور لوگوں کو بلایا، پھر مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے لوگ امڑ کے آ گئے، اور گاؤں کے گاؤں خالی رہ گئے اور جانور آ گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان سب کو کھلایا جائے، اور پھر پیمانہ مقرر کر دیا کہ اتنا اور اتنا پیمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری رعایا یہ کھاتے رہیں، اور اتنا پیمانہ مقرر ہے۔ پھر وہ لمبی تفصیل ہے اس قحط کی، وہ قحط اس طرح دور ہوا، خرچ کیا، اور پھر ایک دن منبر پر بیٹھے۔ یہ ہے جو بات سنانے کی، یہ کوئی نہیں سنائی، کوئی نہیں سناتا، مولوی پڑھتے نہیں، اور پڑھ لیں تو انہیں کیا پتا کہ کیا چیز ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، انہوں نے کہا جس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنا اپنا کام کرو، میں نے لوگوں کو متعین کیا ہے کہ رعایا کا خیال رکھیں، روٹیاں کتنی دینی ہے، سالن کتنا دینا ہے، تیل کتنا دینا ہے، اور مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی اگر یہ قحط ختم نہ ہوا تو میں مدینہ منورہ کے سرمایہ داروں کی ساری دولت جبرن لے لوں گا اور عوام کے لیے تقسیم کروں گا تاکہ یہ قحط ختم۔ یہ ان کے الفاظ، ان کا قسم ہے میرے پروردگار کی، میں جبرن لوگوں کے پیسے چھین لوں گا، لے لوں گا تاکہ ان کے یہ چیزیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ عوام کو بچانا، غربت کا خاتمہ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حالات ٹھیک ہوئے، فرمایا ایک آدمی کو بلاؤ اور 30 دن اسے کھانا کھلاؤ، پیٹو ہو، صحیح کھانے والا۔ 30 دن پورے ہو گئے، کتنا راشن لگا؟ اتنا لگا۔ فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ اور وہ کھانا کھائیں۔ 30 پیٹو بلائے گئے، انہوں نے کھانا، کتنا لگا؟ ان دونوں کا تقابل کر کے حساب کر کے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رعایا میں ایک فرد اتنا کھاتا ہے۔ منبر پر بیٹھے، پیمانہ بنوایا اور کہا اتنے کلو آٹا یا گندم یا جو چیز بھی تھی، اناج، اتنا تیل، اتنا زیتون اور اتنی کھجوریں میری مملکت میں ہر آدمی کو مفت ملیں گی، ہر آدمی کو دیں گے۔ اور پھر کہا اللہ عمر ایک پیمانہ مقرر کر رہا ہے، میرے پروردگار قیامت تک جو میرے مقرر کیے ہوئے پیمانے میں کمی کرے اس کی زندگی اور عمر کے دنوں کو کم کر دے، موت دے دے، بددعا دی۔ ملنے لگے، 2-4 مہینے میں شکایت آئی، ان کا حضرت اتنا کچھ لوگوں کے پاس ہو گیا کہ لوگ جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اسے کم کر دیں۔ چپ ہو گئے۔ پھر چند دن کے بعد فرمایا میں سوچتا رہا لیکن میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمر کے زمانے میں خرچ کرتی رہے، بیچتی رہے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں ان سے جا کے ملوں اور امت کی ضروریات پوری نہ ہو۔ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دے دو لوگوں کو، بس خرچ کرتے۔ اتنا کچھ تھا اور اتنے عقل مند حکمران تھے اور خرچ کرتے تھے اللہ کے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنا یہ حال ہے کہ عیسائی بادشاہ کے لیے تحفہ بھیجا، کہیں سے عطر آیا ہوا تھا، بہت عمدہ عطر تھا، بھیجا، فرمایا میری طرف سے تحفہ پیش کرو۔ وہ بھی مملکت کا حکمران تھا، انہوں نے بھی تحفہ بھیجا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ شیشی پیش کی گئی تو بہت نایاب خوشبو تھی، فرمایا یہ خوشبو جو ہے بیچ دو اور پیسے داخل کر دو۔ خوشبو بیچ دی گئی، پیسے بیت المال میں آ گئے۔ گھر گئے تو وہ شیشی پڑی ہوئی دیکھی، تو بیوی سے پوچھا یہ کیسے؟ تو اس نے کہا آپ کے خادم نے بڑی تعریف کی تھی، میں نے کہا تیل نکال لیا، جو خالی شیشی ہے مجھے دے دو۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ شیشی بھی اٹھوا دی، فرمایا اسے بھی بیچ کے آؤ
آخر کچھ نہ کچھ تو پیسے لگیں گے، میری بیوی آخر اس شیشے کو کیوں استعمال کرے گی؟ یہ مسلمانوں کا پیسہ، یہ احتیاط ہے اس پیسے کی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نہیں خرچ کرتے، اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اللہ کو قرض دے دے، اور قرض بھی ایسا اچھا کہ فیضاعفہ لہ، ہم اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے لوٹانے کے ہم بہت عزت کا اجر دیں گے۔ زکوٰۃ صدقات اسی پہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اصل مال سرمایہ دار نکالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو جتنا اپنے مزدوروں کو دیتا ہے اور سرمایہ دار جتنا خرچ کرتا ہے، مدارس میں بھیجتا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے صاحب، وہ اصل مال تھوڑا ہی نکالتا ہے، اصل مال کو تو ہوا بھی نہیں لگتی، کچھ ہو جائے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے یہ وہ واجب ہے جو اللہ نے قرار دیا، اور وہ بھی سارا نہیں دیتی۔ اصل مال جو تھا اگر وہ نکلتا اور پاک مال مدارس اور مساجد میں استعمال ہوتا، اس حلال اور پاک مال کے اثرات اور ہوتے۔ یہ مال کا میل ہے، یہ حلال مال کا یا حرام مال کا میل ہے۔ اگر حرام مال کا میل ہے تو یہ کتنا کبھی ہوگا؟ کدھر سے اب غزالی اور رازی پیدا ہوں اور مولوی اور علماء پیدا نہیں ہوتے؟ حرام مال کا میل کھلاتے ہو تو اس بچے کی ذہانت، دل، اس کی سوچ پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے؟ یہ انحطاط ہے، یہ دین کے ساتھ ہمارے سرمایہ دار طبقہ کرتا ہے، اور پھر شکایت مولوی نہیں پیدا ہوتے۔ مولوی یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں بر صغیر میں، شبیر احمد عثمانی اور حسین احمد صاحب مدنی اور انور شاہ صاحب اور فلاں اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ حلال مال کے میل پہ پلے تھے، مال حلال تھا، اسی کے پیسے آتے تھے دارالعلوم میں، دیوبند میں، بریلی میں، ندوہ میں۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کہتے تھے ہم نے ندوہ کا وہ دور دیکھا ہے کہ جمعے کو تنخواہیں ادا کرنی ہوتی تھی تو جمعرات کو ہم سارے بچے مدرسے کے فیکٹریوں کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی ٹوپیاں اتار کے ایسے رکھ دیتے تھے، اور جاتے جاتے ہر مزدور کوئی نہ کوئی ایک آنا، کوئی ایک پیسہ، ایک پائی دے کے چلا جاتا تھا، اسی سے ندوہ چلتا۔ اور پھر وہ دن بھی اللہ نے دکھایا کہ عرب حکمران آئے ندوہ کو دینے، اور سب کچھ وقت وقت کی بات۔ لیکن یہ جو حلال مال اللہ نے جنہیں دیا ہے، وہ اگر اپنے مال کو نظم کے ساتھ خرچ کرنے لگے کہ 1000 روپیہ تنخواہ آتی ہے، اس میں سے 10 روپے مجھے مسجد کو دینے ہیں، بس 15 روپے، 100 روپیہ مسجد کو دینا ہے، کافی ہے، بشرطے کہ مسلمان سب مل کے کرنے لگے۔ اسے ضرورت ہی کیوں آئے چندہ مانگنے کی، پیش کرنے کی؟ اس لیے کہ مسلمان خود بھی منتظم نہیں ہے، کبھی 1000 دے دیا، کبھی 10,000 دے دیا، کبھی کچھ بھی نہ دیا، تو مال انتظام کے ساتھ آتا نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا اس طرح نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھا ایسے کرو، ہمیں قرض دے دو، ہم تمہارا قرض اتار دیں گے، ہم تمہارا قرض چکا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں اللہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ذخیرہ اپنے بندے کو دے گا، اور کہے گا یہ وہ ہے جو تم نے خرچ کیا تھا۔ کہے گا میرے پروردگار میرے پاس تو زندگی میں اتنا پیسہ ہوئے ہی کبھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ جو ایک پائی تم نے خرچ کی تھی نا میرے لیے، میں نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا، پھر میں نے اسے بزنس اور تجارت میں لگا دیا، میرے بندے آج تک یہ اس ایک پائی کا نفع ہوا ہے، نفع سمیت اصل زر تمہیں میں واپس کروں۔ حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ یہ آیت سنی، ان کا اللہ کے رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ قرض مانگتا ہے۔ ان کا اللہ کے رسول اللہ دے گا واپس، اور پھر بڑھا کے دے گا اور اجر بھی دے گا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو الدہدہ یہ ہونے والا ہے۔ ان کا اللہ کے رسول گواہ رہیے اس وقت مدینہ منورہ میں جو میرا باغ ہے نا 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں اور سبزیاں ہیں اور اس میں چشمہ ہے، اور ہم نے اپنا گھر بھی اسی میں بنا لیا تھا، وہ میں اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کی راہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ،
دادا کاش تو دیکھے جنت میں تیرے باغات دیکھ رہا ہوں. اللہ نے منکشف کیا کہ یہ ادھر بات ہوئی ہے، اگلے ہی لمحے اللہ نے جنت دکھا دی کہ ہم نے قبول بھی فرما لیا اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ ہے اس کے لیے اجر. آپ نے کہا کاش تو جنت میں کھجوروں کے باغات اپنے دیکھتا، اور کاش تو خوشے لٹکتے ہوئے دیکھ کہ اللہ نے تجھے کیا کچھ دیا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اٹھے، باغ میں داخل نہیں ہوئے. یہ اخلاص ہے. باہر سے آواز دی، بیوی کو کہا آ جاؤ، بیٹے کو کہا آ جاؤ، اور باہر آئے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کو دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے. بیوی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی اللہ نے قبول فرمایا. ان کا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جنت میں اللہ نے باغ دے دیے ہیں، چلو ہم دوسرے گھر میں چلو. پیسے ہی نہیں، دل بھی چاہیے تھا نا، وگرنہ اتنا بھرا ہوا کھجوروں سے 600 درختوں سے لدا ہوا باغ دینے کو بڑا حوصلہ چاہیے. اللہ نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اور دیکھو ہم اس کو بڑھا دیں گے. یضاعفہ کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے کہ 70 گنا بڑھا دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا یعنی بے حد و حساب دیں گے. عربی زبان میں یہ 70 کا جو لفظ ہے نا، یہ عددی معنی میں ایسے نہیں آتا کہ ہر جگہ 70 ہی اس کا ترجمہ کرنا ہے. عرب جب محاورے میں بولتے تھے کہ 70 تو اس کا مطلب ہوتا تھا بے حساب. جیسے ہم کہتے ہیں 20 بار یار تم سے کہا، تو 20 کا لفظ 10 کا لفظ اردو زبان میں بے شمار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہر جگہ جہاں حدیث اور کتاب و سنت میں آئے کہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ، تو وہ فگر مراد ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار مرتبہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ جنازہ نہیں پڑھنا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ بھی آپ جنازہ پڑھیں تو ہم نہیں اسے بخشیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت رحمت کا غلبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت سنائی کہ اللہ کے رسول سے منافق ابن ابی کا جنازہ نہیں پڑھنا. فرمایا عمر رہنے دے، اللہ نے 70 بار کہا ہے نا، میں 72 مرتبہ مانگوں، 71 مرتبہ مانگوں. حالانکہ جانتے تھے کہ 70 کا لفظ بے شمار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں جہاں بھی آیا ہے اسے 70 حوریں ملیں گی، 70 گھر ملیں گے، 70 گنا ملے گا، اس سے مراد بے شمار. اللہ کہتا ہے ہم سے اجر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی دیں گے، یہ بھی لوٹا دیں گے، اجر بھی لوٹا دیں گے، سب چیزیں مل جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گیا اور میں نے ایک ہی موتی میں پورا محل دیکھا. میں نے جبریل سے پوچھا اتنا خوبصورت محل اور ایک ہی موتی میں؟ اس نے کہا یہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، دنیا میں جو کچھ وہ کرتی رہیں اللہ نے اجر دی. ایسی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے دی. وَلَهُ أَجْرٌ کریم. ہم اجر بھی دیں گے عزت اور احترام کے ساتھ. عزت اور احترام کے ساتھ. جب پروردگار عالم عزت سے کسی کو کوئی چیز دے گا تو کیا ٹھکانہ ہوگا اس عزت اور احترام کا جو قیامت میں حشر میں لوگوں کی نگاہ میں اس پہ قائم ہے. پھر اللہ قیامت کی طرف آگے اللہ کہتا ہے خرچ کرو، ایمان لاؤ. یوم تری المؤمنین والمؤمنات. وہ قیامت کا دن یاد رکھنا جس دن ایمان والے مرد اور عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے دائیں ہاتھ، ان کے سامنے جا رہی ہوگی، اب ایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ پہ خوب اندھیرا ہوگا. اور اتنا شدید اندھیرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ہتھیلی پہچان نہیں پاؤ گے، ہتھیلی نہیں دیکھ سکتے. اس شدید ظلمات اور اندھیرے میں نور درکار ہے. قبر میں نور درکار ہے. خدا نہ کرے اگر کبھی تجربہ ہوا ہو نا، لفٹ بند ہو گئی، کیا حالت طاری ہو جاتی ہے. لفٹ میں بیٹھے اوپر نیچے جا رہی تھی اور وہ لفٹ میں بجلی چلی گئی. اب جو لفٹ پہ سوار لوگوں کی حالت ہوتی ہے ان سے پوچھو کہ وہ جان پہ بنی ہوتی ہے. یہی لفٹ ہے بھیا، اوپر نیچے تھی، اسی زمین کو لے جا کر زمین میں لٹا دیا، قبر ہو گئی. وہ لفٹ تو پھر کبھی بجلی آئی اور کھلنی ہے، اس نے کھلنا بھی نہیں. قبر یہی ہے نا، اور کیا ہے. آدمی سوچے لٹائیں گے، چھوڑائیں گے، وہاں نور چاہیے، وہاں روشنی چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب آئے گا. اور تم جانتے ہو قبر کا عذاب
نماز سر کی طرف آ جائے گی اور کہے گی نہیں میری طرف کوئی گنجائش نہیں، اور آپ نے فرمایا جو خرچ کرتا رہا ہے وہ دائیں بائیں سے گھیر لیں گے اور روزے آ جائیں گے اور تلاوت آ جائے گی اور کہیں گے ہٹو عذاب، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس تک پہنچنے کا کہ اللہ کا ایسا اچھا بندہ۔ یہ قبر کی تاریکی ہے، وہ قیامت کی تاریکی ہے۔ جو ایمان لے کے گیا مرد و عورت، فرمایا دو طرف روشنی ہوگی اس کے۔ غالباً دو طرفوں کا اس لیے ذکر کیا کہ ایمان تو رہے گا اس کے دائیں ہاتھ پہ، کیونکہ دائیں ہاتھ کو ایمان سے تعلق ہے، دائیں طرف کو ایمان سے تعلق ہے، اور باقی جو نیکیاں ہوں گی وہ آگے چل رہی ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ایمان آگے چل رہا ہوگا، راہ دکھا رہا ہوگا جنت کی، اور دوسری طرف جو نیکیاں باقی ہیں ان کا نور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں طرف اور سامنے نور، روشنی جا رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، کہا جائے گا مبارک، خوشخبری آج کی اس تاریک دن میں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی خوشخبری ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں جن میں نہریں بہ، جن میں دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس پہ رہو۔ جنت ہے، باغات ہے، اور باغ اوپر ہے اور نیچے نہر بہ رہی ہے، جیسے یہ نالا نیچے بہ رہا ہے اور ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں۔ بارش جب شدید ہو اور پانی صاف ستھرا یہاں بہ رہا ہو، کس خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نشیب میں نہریں بہ، دریا بہ رہے ہوں گے، اور دریا بھی پھر قرآن 4 طرح کی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے صاف شفاف پانی پینے والا اس کا دریا بہ رہا ہوگا، شہد کے دریا بہا دیں گے، دودھ کے دریا بہا دیں گے، اور دودھ کے جمع ہونے کی ایک کیفیت اس کے دریا بہا دیں گے، بہ رہے ہیں، اور پرندے ہیں اور آوازیں ہیں۔ کہا جائے گا اس تاریکی میں اس سفر کو طے کرو اس نور کی ہدایت کے مطابق، بشراکم الیوم، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے، ویلکم، بہت اچھے آئے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور قیامت کے دن میں کسی شخص کو یہ نور مل جائے، لوگوں اصل کامیابی یہ، کامیابی یہ ہے اس دن کا نور نہ بجھ جائے، اس دن کی روشنی نہ بجھ جائے، ایسے نہ ہو کہ اس دن تاریکی میں کہیں سفر کرنا پڑ جائے۔ یہ سب کی سب چیزیں جس کو ملیں گی وہ کامیاب۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو زندگی پہ، حیات طیبہ پہ نظر گئی ہوگی نا اس لمحے، پہلا جملہ فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مطلب اب زندگی تو رہنی نہیں، اب تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پچھلی زندگی میں کیا کچھ کیا ہے سب پتہ ہے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گا اور اللہ مہربانی فرمائے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی اپنے نیکی بدی، اچھائی برائی سب جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ کتنے ہی بہانے میرے سامنے آ کے بنائے، کس وجہ سے ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اصل میں وہ بھی جانتا ہے کہ کیوں ہو گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اس جنت کے لیے دیکھو، خرچ کرو، ایمان لاؤ۔ یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ جو ایمان لے آئیں گے۔ ارشاد فرمایا اور اسے شروع کیا کہ خرچ کرو گے، یوم تری المومنین والمومنات، ایمان والے مرد و عورت دیکھیں گے۔ ایک دوسرے گروہ کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئی، ارشاد فرمائے یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس طرح وہاں مومن مردوں اور عورتوں کا کہا تھا، یہاں آ گئی بات، فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں، اس دن یہ چیزیں ہوں گی۔ منافق عورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہے، یقین سے جان لینا وہ منافق ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی گھر میں مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کس وجہ سے طلاق مانگنی ہے؟ معاشرے کو کیوں خراب کرنا ہے؟ 2 خاندان برباد کر دینے ہیں؟ فرمایا اس پہ رہنا کہ عورت منافق۔
مرد منافق ہو جائے، بہت علامتیں اس کی بتائیں، وہ ساری حدیث کی کتابوں میں آئیں۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن وہ جو ایمان والے جا رہے ہوں گے، کافروں کو تو نور ملے گا ہی نہیں، ایمان والوں کو نور مل جائے گا۔ یہ دنیا میں بھی اپنے چکر چلاتے رہے کہ کامیاب ہو جائیں گے اور ناکام ہوئے، قیامت کے دن بھی ان کا حال یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن جس دن منافق مرد و عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ایمان والوں سے، آمنوا انظرونا، اور ذرا ٹھہر جاؤ، ادھر دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی لینا چاہتے ہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ کے فرشتے کہیں گے لوٹ جاؤ جو زندگی گزار کے آئے ہو اور وہاں سے وہ نور لے کے آؤ۔ یہاں کسی کے لیے نور نہیں ہوتا، جو اپنا نور ہوتا ہے وہ ساتھ ہی لے کے آتا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور کہا جائے گا لوٹ جاؤ، کوئی کسی کو نور نہیں۔ اسی سے معروم نے کیا خوبصورت مثنوی میں بات لکھی ہے کہ شیخ کو حقہ سلگانے کے لیے آگ چاہیے تھی، اور مرید سے کہا آگ لے آؤ، شدید بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، تاریکی ہے، اور وہ گیا پڑوسیوں سے آگ مانگنے، انہوں نے کہا میاں آگ کوئی، پرانا زمانہ، آگ گھروں میں محفوظ رکھتے تھے، اور گھومتا رہا۔ شیخ سے کہا آگ نہیں ملی، ان کا جاؤ پھر لے کے آؤ، میں حقہ پینا ہے، وہ گیا گاؤں میں گھومتا رہا اور آگ نہیں ملی، پھر آیا، پھر ڈانٹ پڑی، شیخ نے کہا جہنم سے لے کے آؤ آگ، جدھر سے بھی لاؤ لے کے آؤ۔ چلتا رہا حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا، فرشتوں سے کہا آگ دے دو، فرشتوں نے کہا آگ کیوں لینی ہے، ان کا شیخ نے حقہ پینا ہے تو سلگانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا یہاں تو آگ نہیں ہوتی، اس نے کہا جہنم، ہاں جہنم، آگ کیوں، اس کا کوئی آگ نہیں ہوتی، اس کا کتاب و سنت میں آگ ہر جگہ آیا ہے، جہنم میں آگ ہوتی ہے، اس نے کہا کتاب و سنت میں یہی پڑھا ہے کہ آگ ہوتی ہے، یہ کہیں نہیں پڑھا کہ امانت کسی کی ہو تو خیانت نہیں کرتے۔ بھولے آدمی یا جو بھی آگ لاتا ہے نا اپنی ساتھ لے کے آتا ہے، جہنم تو ایک کھڈا ہے، لوگوں کے برے اعمال کی آگ اسے خود بھر دے گی، ہم کسی کی چیز کسی کو نہیں دیتے۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت میں نور مانگیں گے اور کہیں گے ایمان والو ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے، اس لائٹ سے اپنے لیے بھی کچھ لائٹ لے لیتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، تلاش کرو اس نور کو زندگی میں۔ یہ نماز نور ہے، یہ تلاوت نور ہے، یہ روزہ نور ہے، یہ سب چیزیں قیامت میں کام آئیں گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نور ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا نور ہے۔ جتنا جو کچھ دنیا میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا رہا، قیامت میں اتنا ہی نوازا جائے گا۔ فحکم ہوگا کہ پھر کیا ہوا، فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ایمان والوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، چن دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا دیوار میں، باطنہ فیہ الرحمہ، اور اس دروازے سے داخل ہو کر اندر جو چلے جائیں گے ایمان والے مرد اور عورتیں، وہ سارے کے سارے خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہر دیوار سے جو نظر آ ہوگا اس کے اس طرف جہنم آ جائے گا اور ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اندر خدا کی رحمت ہے اور باہر عذاب، تاریکی چھا جائے گی، سارے منافقین جا گریں گے جہنم میں، آنکھیں کھول کے نہیں جیے نا، وہ سمجھتے رہے کہ دنیا میں جس طرح فراڈ اور دنیا میں جس طرح دھوکے اور جھوٹ سے کام چلتا تھا قیامت میں بھی چل جائے گا۔ اللہ واضح کر دے گا صاف کہ وہ جھوٹ جو تھا نا اب بھگتو اسے، اور اس فریب کو اب دیکھو کب تک چلتی اور کاٹ کی ہنڈیا کب تک چڑھتی۔ اللہ نے کہا درمیان میں دیوار کھینچ دی جائے گی اور بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ آیت ہے جو سمجھنے کی ہے، ینادونہم الم نکم معاکم، آواز دیں گے یہ منافق مرد اور عورتیں اور کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا کی زندگی میں، ہم اکٹھے نہیں جیتے تھے، محلوں اور شہروں میں اکٹھے نہیں رہتے تھے، تمہارے ساتھ آ کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ سب آوازیں آئیں گی۔ الم نکم معاکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، قالوا بلا،
ایمان والے مرد اور عورتیں کہیں گے کیوں نہیں، زندگی ہم نے اکٹھی بسر کی۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ کیوں نہیں، تم سب اکٹھے تھے۔ دونوں تفسیریں کی گئی، بلا کیوں نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ تمہیں پتا تھا کہ اس کفر کا انجام کیا نکلنا ہے، تم نے پرواہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو امتحانوں میں ڈالا۔ پتا تھا کہ اس کے کلک کرنے کے بعد کیا چیز سامنے آئے گی، اس کے باوجود وہ کلک کرتا رہا۔ پتا تھا کہ جو کچھ جھوٹ بول رہا ہوں نا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اس کے باوجود ڈٹ کے جھوٹ بولا۔ پتا تھا کہ مال میرا نہیں ہے، اس کے باوجود ہڑپ گیا۔ پتا تھا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کے باوجود ادا نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارا جرم یہ ہے، کھٹے رہے ہم، لیکن تم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے فتنوں میں مبتلا کیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اس انتظار میں رہے کہ ہم برباد ہو جائیں مسلمان۔ وَارْتَبْتُمْ، تمہیں اللہ کے وعدوں پہ شک تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں برباد کر دیا۔ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے موت تم پہ آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اے منافقو تمہیں ڈبویا اس بڑے ڈبونے والے نے، دھوکہ دینے والے نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تو تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اگر ہوتا بھی تو ہم تم سے فدیہ قبول نہ کرتے، تم وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے ہم کوئی فدیہ قبول کریں گے، کوئی مال پیسہ اور بخش دیں کہ ہم اس کے عوض میں کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ان سے کافروں سے اور نہ تم سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہیا مولاکم، اور اب آگ تمہاری پروردگار ہے، اب آگ ہی تمہارا خدا ہے، اور اب آگ ہی تمہارے ساتھ ہے، اور آگ ہی تمہاری پرورش اور پرداخت کرے گی۔ وبئس المصیر، اور لوگوں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پر یہ پھینکے جائیں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کیا رنگ لائے گی، یہ نہیں معلوم تھا کہ حق اور سچائی کی جان بوجھ کے مخالفت کرنا، تنگ کرنا اور ستانا، یہ زبان کے گناہ، گز گز بھر لمبی زبانیں، ایسے تلخ جملے، دوسرے کو نیند نہ آئے رات بھر اور چتا پہ لیٹ جائے کوئی عورت جا کے بیچاری، اس کی عزت اور آبرو کے ہر پتہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں کیا انجام پذیر ہوں گی۔ تم نے جان بوجھ کے ایسے کرتوت کیے اور آزمائش میں ڈالا۔ ظالم لوگ ظلم کر کے لوگوں کو تڑپتا دیکھ کے لطف اندوز ہونا، سزائیں دینا، جبر کرنا، کیا کیا چیزیں ہیں۔ دوسرا جرم وَتَرَبَّصْتُمْ، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب مسلمانوں کے حالات برے ہوں، کب یہ تباہ ہوں۔ مسلم سوسائٹی میں رہ کر اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ اب کوئی دھماکہ ہو، اب کوئی چیز ہو، اب یہ جو خدا کے نیک بندے بنے پھرتے ہیں نا، اب ان پہ کوئی مصیبت آئے۔ مسلمان تو مسلمان، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اور جب آپ پہ پروردگار عالم کا کوئی انعام ہوتا ہے تو ان منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے، اور اگر آپ پہ کڑے حالات آ جائیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک رکھا ہوا تھا۔ قل کل من عند اللہ، ان سے کہیے کہ جو ہم آپ پہ آزمائش کے دن بھیجتے ہیں اور جو انعامات کے دن بھیجتے ہیں یہ دونوں ہماری طرف سے۔ اپنا غور کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کی مصیبتوں پہ خوش ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، دشمن کی مصیبت پہ بھی خوش تھا، جس نے ساری زندگی ظلم سے تج کیا ہے نا، اس کے گھر بھی موت آئے تو افسوس ہونا چاہیے۔ ایمان یہ ہے، کسی بشر کی کسی مصیبت پہ خوش نہیں ہوتا، ایمان کا تقاضا یہ۔ اللہ کہتا ہے فتربصتم،
تم تو انتظار کرتے تھے کہ کب کڑے حالات مسلمانوں کے ہوں، کب شکست ہوئی، اور تب تم، اور تمہارا تیسرا جرم یہ تھا کہ تمہیں شک تھا، پتہ نہیں اسلام پھیلے گا بھی کہ نہیں پھیلے گا، پتہ نہیں ان مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ان کی کوئی حکومت سلطنت کی باتیں کرتے ہیں قائم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ شک کا مزاج، اللہ کے وعدوں پہ شک، جنت اور جہنم پہ شک، قیامت کے دن حساب پہ شک، حتیٰ کہ تعالی شانہ کی ذات پاک پہ شک، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہی، ساری کائنات کا مالک اور مربی اور رحمت کرنے والا اور حساب لینے والا، ان چیزوں پہ شک، ور تب تمہیں شک تھا۔ اور چوتھا جرم یہ کہ غرتکم الامانی، تمہاری جھوٹی خواہشوں نے تمہیں زندگی بھر دھوکے میں رکھا، جھوٹی خواہشیں، اتنا سرمایہ ہے، اتنی انویسٹمنٹ ہے، اتنی اور ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کا کوئی خیال نہیں، جھوٹی آزمائشیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں صرف 30 سال کا ہوں، 50 کا ہوں، 80 تک جیوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں، سب جھوٹی کہانیاں، جھوٹی آزمائشیں، حکومت مل جائے گی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ان جھوٹی وہ جھوٹی تمنائیں، آزمائشیں نہیں تمنائیں، ان جھوٹی تمناؤں کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان جھوٹی تمناؤں اور خواہشات کی بنیاد پر اپنے آپ کو مہاراج اور بادشاہ سمجھنا۔ اللہ نے کہا تمہاری جھوٹی خواہشات تھی اور تم سمجھتے تو پوری ہو جائیں گی، انہوں نے تمہیں برباد کیا۔ حتی جاء امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی گرفت آ گئی، موت آ گئی، کس چیز کے لیے نکلے تھے، کیا ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھی۔ ایک صاحب تھے، زمین ہم نے ان سے لی تھی اسپتال کے لیے، بہت بڑے سرمایہ دار، اور ملازموں کی انگلیاں رکھ کے میز پہ پتھر سے مارتے تھے، سب طرف ظلم مچا رکھا تھا، گورنمنٹ کی ٹھیکیداری سے کروڑوں روپے، بڑی خوبصورت کوٹھی تیار کرائی، بہت خوبصورت، اور بیمار پڑ گئے، اسپتال دیکھنے کے لیے گئے ہم، معلوم ہوا گھر پہ ہیں، گھر گئے تو بہت خوبصورت کوٹھی نئی، ان کا جو مستری تھا وہی ساتھ لے کے گیا، تو ہاتھ پکڑ لیے اور بوڑھا آدمی روئے زار زار، ہم نے جھک کے سنا کہ کیا رہے ہیں، تو کہا ایک بس دعا دیں، ایک دعا کر دیں، کسی طرح اس کوٹھی میں ایک رات زندگی بس گزر، تمنا ہے اس کوٹھی اپنی میں زندگی گزارنے کی، مر گئے۔ یہ عبرت کی بات تھی کہ کہتے دعا کیجئے اللہ ایمان پہ موت دے، بیمار ہوں اللہ شفا دے، ہزار چیزیں، آخری دم تک یہی رہا کہ صرف ایک رات اس کوٹھی میں گزار لوں، یہ دعا میرے لیے کریں، کسی طرح زار زار رو رہا ہے کہ کوٹھی اتنی اچھی بن گئی میں رہ نہیں سکا جی۔ غرتکم الامانی، تمہاری جھوٹی خواہشات نے تمہیں برباد کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی، اللہ کی گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، وغرکم باللہ الغرور، اور وہ جو بڑا دھوکے دینے والا، وہ بڑا فریبیا جو ہے نا، اس نے تمہیں فریب دیا۔ شیطان ایسے ہی کرتا رہتا ہے، اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اب انسان بنوں گا، اس رمضان سے نہ پکی نماز شروع کر دینی ہے، بس کل سے روز ایک پارہ پڑھا کروں۔ یہ ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور وقت ایسے گزر جاتا ہے جیسے آدمی ساحل پر کھڑا ہو اور سمندر کی ایک موج منو ریت انسان کے پاؤں کے نیچے سے نکال کے دے، ایسے ہی ہوتا ہے، صرف تمنائیں رہ جاتی۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ دنیا میں ایک بار لوٹا دے
اور اگر ایک بار ہم چلیں گے غیر الذی کنا نعمل، تو جو کرتوت کر کے آئے ہیں پھر کبھی نہیں کریں گے۔ اے رب ایک بار لوٹا دے، میں خرچ کروں گا تیری راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انہیں کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے زندگی نہیں دی تھی سمجھنے کے لیے؟ جس نے سمجھنا ہوتا وہی سمجھ کے آتا، عقل دی تھی وجاءکم النذیر، اور ہم نے تو احسان یہ بھی کیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم بھی تم تک پہنچا دی تھی، ڈر بھی سنا دیا تھا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا ہم ان مجرموں سے کہیں گے انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ ایک جملہ ہے، ایک بات ہے، سبھی ایسے ہی کہتے ہیں، چلو یہاں سب ایسے ہی کہتے ہیں، غرکم باللہ الغرور، اور تمہیں ڈبویا اس بڑے فریبیے نے، فریب میں رکھا۔ فریب کیا؟ صبح ہوگی تو گڑوا بیچوں گا، اور روز یہی کہتا تھا صبح ہوگی تو گڑوا بیچوں گا، اور رات نہ کٹی اس ہندو کی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کا دن ایسا ہے ہم تم سے کوئی پیسہ قبول نہیں کریں۔ چار ہی طریقے ہوتے ہیں جان چھڑانے کے، کوئی بڑا سفارش کر دے، کس کی سفارش چلے گی؟ حاکم معاف کر دے، کوئی معافی نہیں۔ جبرن چھڑا کے لے جائے، کیسے؟ اللہ کے پہ کسی کے جبر چلے؟ پیسہ دے کے جان چھڑا لے، کہاں سے؟ کس کی سفارش ہے اللہ کے ہاں؟ کوئی طریقہ کارگر نہیں۔ لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج ہم تم سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، فدیہ نہیں لیں گے۔ فدیہ تو چلو لے بھی کوئی اس وقت جب کچھ پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں، فدیہ کہاں سے دے گا؟ اسی لیے اس پرسش اور حاضری سے جو ڈرتے تھے نا، ان کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا، ان کے معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پلٹے گھر جلدی جلدی عصر پڑھا کے واپس ہو گئے۔ فرمایا عائشہ وہ میں نے ایک چاندی رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ پترے تھے کچھ چاندی کے، کہیں سے آئے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے دست مبارک پر رکھے اور فرمایا عائشہ اب تک خیرات نہیں کیے، مجھے نماز میں خیال آ گیا، مجھے خیال آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر سے چاندی نکلی۔ یہ حال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پکڑنا آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے مسلسل رو رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یا کون تھے، انہوں نے جا کے کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو آخر پہ لوگ بھی بہت آ گئے تھے، عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین بشرا، خوشخبری ہے، مبارک ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو امید تھی کہ وہ اپنی صحت طاقت کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ حکیموں کو بلایا تو حکیموں نے دودھ پلا دیا، جب دودھ پلایا تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنتیں پیٹ کی تھی، دودھ اس سے نکل گیا، جب دودھ نکل گیا تو انہوں نے کہا اب کچھ نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس داخل ہوئے کہ امیر المومنین بڑی خوشخبری ہے، آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ہمیں قوت دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وکان عنک راضٍ، اس حال میں کہ وہ خوش تھے آپ سے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، پھر کیا اچھی حکومت آپ کی۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کریں۔ کہا ماش ابن عباس، عباس کے بیٹے چھوڑ دے، ایسی باتیں نہ کہہ، جو میں نے ایمان قبول کیا تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے، یہ ان کا احسان تھا، وہ مجھ سے راضی رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت دی، یہ ان کا احسان تھا، انہوں نے اس قابل سمجھا۔ اما انا، میرا پوچھو عمر کا، لا لیا ولا علیہ، میں چاہتا ہوں خدا کچھ نہ حساب لے، پوچھے نہیں کہ گناہ کیا کیے اور نیکیاں کیا کی، حساب سے ورے ورے ہی میرا فیصلہ فرما دے، جنت میں دے۔ اور ابن عباس، پوری اللہ کی دھرتی آج سونے کی ہوتی، میں سب خدا کی راہ میں خیرات کر دیتا، من حول کرتا۔
اس خوف سے جو اب مجھ پہ طاری ہے کہ یہ صبح جو قبر کی ہوگی یہ کیا لائے گی میرے لیے، مجھ پہ خوف طاری ہے، میں سورج جب چڑھے گا موت کے بعد تو یہ کس وادی یا گھاٹی میں مجھے اتار کر لے جائے گا، میں ڈرتا ہوں پوری دنیا میرے پاس ہوتی، پوری دھرتی سونے کی زمین ہوتی، میں اللہ کو دے دیتا، کسی طرح میں اللہ کے حساب سے بچ۔ یہ خوف تھا اس شخص کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اسے آ کے بتایا کہ جنت میں تمہارا گھر دیکھ کے آیا ہوں، یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے، قیامت میں میرے ساتھ اٹھو گے، ایسے اٹھیں گے ہم۔ ساری خوشخبریوں کے باوجود اس شخص کے اللہ سے خوف کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے کسی طرح بس مجھے بلائیں نہیں اور ادھر ادھر جنت پہ بھیج۔ آخرت کی فکر، اللہ کو حساب دینے کی فکر جب لگتی ہے نا کسی شخص کو، اس کے شب و روز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اور ہی کچھ آدمی ہو جاتا ہے، اس کی فکر کا دائرہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن ہم تم سے کوئی فدیہ وصول نہیں کریں گے، اے منافقو تم سے، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے جو کافر ہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں پارٹیز کی نفی کر دی۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اتنی شدید چیز ہے کہ سورہ زمر کے آخر پہ آپ پڑھیں، اللہ نے ایک جگہ واؤ کا استعمال کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا وہاں پہ کہ جنتی جب پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، اور جہنم والے جب پہنچیں گے تو خدا کہتا ہے ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی جہنم کے باہر جو لائن لگی ہوئی ہوگی ایک لمبی، دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا۔ وہ جو عذاب کا خوف ہے نا وہ بھی تو مسلط ہوگا کہ پتہ نہیں یہ دروازہ کھلتا کیا ہے اور اندر کیا ہو، وہیں سزائیں شروع ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب کا حکم ہو جائے گا اور بندے کو عذاب کے لیے لے کے چلیں گے فرشتے انسان کو، اور 2 پرندے آئیں گے، اور ایک کے متعلق فرمایا وہ اللہ سے چمٹ جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے جاننے کے باوجود کہ تم کون ہو، وہ کہے گا اللہ میں رمضان ہوں، یہ روزے رکھتا تھا، اس نے ہمیشہ میرا حق ادا کیا۔ دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ یہ رات کو کھڑا ہونا ہوں میں، یہ قیام کرتا تھا، تراویح لمبی نماز، یہ جو آپ 3-3 4-4 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں نا، یہ اگر قبول ہو گئی تو اس دن قدر آئے گی اس کھڑا ہونے کی۔ وہ کہے گا اے رب یہ مجھے سنتا تھا، میں تیرا کلام ہوں، ہم دونوں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ اس کے بارے میں ہماری مان لے، ہماری شفاعت قبول فرما۔ اللہ فرمائیں گے ایک طرف یہ رمضان آ گیا ہے، ایک اس کا سفارشی یہ آ گیا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اللہ کے ہاں کئی طرح کی سفارشیں ہوں گی، لیکن کوئی اصل مایا ایمان کا کوئی ہوگا تو بات بنے گی نا، وہی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی سے ان سے لیں گے ہی نہیں، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جہنم میں جا کے جلو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سب سے بری چیز، شرک سے بھی بدتر جو جہنم میں لے کے جائے گی، کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ہندو دیکھے رام رام کرتے ہوئے، لیکن غرور نہیں، عاجزی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، مٹے ہوئے، اور سینکڑوں نمازی دیکھے اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، اور ہم چما دگرے نیز، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، غرور اور کبر کے مارے ہوئے۔ ایمان ہے، اس کے باوجود نفس کی جتنی خرابیاں ہیں نا، سب کی ماں یہ ہے کبر۔ انسانی نفس میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں نا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، جنس ہے، گناہ ہے، شراب ہے، ان سب کی ماں یہ کبر ہے۔ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو۔ وہ کبر طبیعت میں آتا ہے تو اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے،
اور وہ کبر جب فکر اور سوچ میں آتا ہے اسے کہتے ہیں نخوت اور اسے کہتے ہیں ناموس. جب کبر کا عکس انسان کی سوچ میں پڑتا ہے تو یہ پھر صحیح متکبر بن جاتا ہے. میرے جیسا کون ہے, اتنا علم کس کے پاس ہے. بچے ہمیشہ بڑائی سے بچے. جس شخص کو اس کی نیکیوں کے تذکرے پسند ہو اور جو شخص گناہ پہ استغفار نہیں نہ کرتا, یہ کبر کا ہی مارا ہوا ہوتا ہے. فکر کرے گناہوں کی تو کرے ہی کرے, نیکیوں کی بھی کرے کہ اگر نہ قبول فرمائیں تو کیا ہوگا, دوبارہ تو زندگی بھی نہیں ملنی. انہوں نے کہہ دیا سب رد اور بیکار ہے, پھر کیا کریں گے. اس لیے اللہ کے بڑے بڑے بندے خوف کی کیفیت مبتلا رہتی تھی کہ اے رب سب کے باوجود اگر وہاں سے کراس ہو گیا نا تو کچھ بھی نہیں. اور پھر جہنم کے متعلق آگے کیا کہا ہے, ہیا مولاکم, یہ جہنم تمہارا مالک ہے, مولا ہے. ولا اصل میں عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو متواتر آئے, مسلسل آتی رہے, تو آگ بھی مسلسل جلاتی رہے گی. مولا کون ہوتا ہے؟ مولا تو دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ, اور کافروں کا کوئی وارث والی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ, من کنت مولاہ, میں جس کا آقا جس کا دوست ہوں, فعلی مولاہ, یہ علی اس کے مولا ہیں, علی اس کے آقا ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور مبارکباد پیش کی اور کہا علی اصبحت, علی رضی اللہ عنہ آپ آج میرے بھی اور جتنی امت کے ایمان والے ہیں سب کے آقا و مولا قرار پائے. یہ جو حدیث ہے نا, اب یہ نئے نئے محقق آئے ہیں, اس کا انکار کرنے ساری امت مانتی آئی ہے. من کنت مولا ہو, ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں, آقا, مولا بمانی آقا, بڑا سردار. فعلی ھذا مولا, یہ علی میرے اس کے مولا ہیں. اسی لیے مولا علی لکھتے ہیں بہت سے حضرات, تو صحیح ہے. مولا اس معنی میں آتا ہے, اللہ نے کہا جہنم تمہاری مولا ہے, جہنم تمہاری آقا ہے, چمٹ جائے گی, چھوڑے گی. نزاعۃ للشوا, بھون کے رکھ دی کھالوں کو. تدعو من ادبر وتولا, پیچھے بھاگے گی آگ جو منہ پھیرے گا اس سے اس دن, اور جو جہنم میں اپنے آپ کو بچانا چاہے. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا, اور پھر اس کی تفصیلات بیان کی جو معراج کی احادیث میں آتی ہیں. ایسی ایسی شدید ہے. کشاف نے ایک جگہ لکھا ہے, زمخشری نے, کشاف میں نہیں, ایک کشاف نہیں, زمخشری نے لکھا ہے کہ ہماری مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھتا تھا, لڑکا جوان, اور عشاء کی نماز اور فجر میں آیا تو سارے بال سفید ہو چکے. ہم سارے مسجد والے حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا رات اللہ نے خواب میں جہنم دکھائی, اس کے خوف سے یہ حال ہو. یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. اس لیے جس کو خوف فکر طاری ہو جائے نا آخرت کی, یہ بندہ ہی اور ہو جاتا ہے, یہ وہ انسان ہی نہیں رہتا جو کسی زمانے میں تھا. ہیا مولا, یہ آگ تمہاری والی وارث ہو. وبئس المصیر, اور لوگوں کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. ہر وہ آدمی جائے گا یا بھیجا جائے گا جس سے اللہ ناراض ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کھڑے ہوں گے اور وہ کئی ہزار سال تک پڑھتے رہیں گے یا حنان یا منان یا حنان یا منان, اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. اللہ فرمائے گا نکالو انہیں جہنم سے, بلاؤ. تو اللہ کے پیش ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے پروردگار اس عذاب کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. ہو گیا جو کچھ ہو گیا, معاف فرما دے, حکم ہوگا معاف کر. ایک جگہ آیا ہے کہ دو آدمیوں کو جہنم بھیجنے کا حکم ہوگا, اور فرمایا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ دونوں جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے. ایک سوچے گا، کہے گا کہ اللہ کی کبھی مانی ہی نہیں، آج بھی نہ مانوں، بڑے شرم کی بات ہے. جہنم میں کود جائے گا، خیر اب تیرے حکم کی اطاعت کرتا ہوں. دوسرا کھڑا رہے گا، وہ سوچے گا کہ اتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانیاں، پردہ ہی پڑا رہا، آج بھی اگر نہ جاؤں تو پردہ ڈال دیں گے، معافی ہو جائے. دونوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ہوا. یہ ہے شہنشاہیت، یہ ہے بادشاہی. دونوں اپنے اپنے احوال بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس شخص کی نظر میری قدرت پہ چلی گئی، اس کو اس لیے معاف کرو، لے جاؤ جنت. اور اس شخص کی نظر میری رحمت پہ چلی گئی، اسے اس لیے معاف کیا، چلے جاؤ جنت. بخشش بھی ہوگی بہتوں کی، لیکن وہ جو آیا ہے نا، غرتکم الامانی، اللہ کے ساتھ جھوٹی امیدیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سب سے بڑا بے وقوف ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہو. اس لیے آدمی اپنے احوال کو دیکھے کہ کیا کرے، اللہ کی اطاعت و بندگی خرچ کرے اللہ کی راہ میں. یہ خرچ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست بات کہی ہے، کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو بس یہ اکیلی ہی کافی تھی. آپ نے تو فے غضب ربکم، تم گناہ کر کے خدا کے غصے کی آگ کو بھڑکاتے ہو اور تمہارا خرچ کرنا اس آگ پہ پانی ڈال دو. وامی تسو، یہ بات کل بھی آئی تھی کہ ذلت کی موت سے بچاتے، اللہ کے غضب سے بچنا ہونا، اللہ کی گرفت سے اس کی مدد کرے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی